السلام علیکم ناظرین۔ آج تازی خبر یہ ہے کہ جو ملتان کے جلسے کے حوالے سے پی ڈی ایم کے 46 کارکنان کو ایک مہینے کے لیے نظر بند کیا گیا تھا، آج ڈپٹی کمشنر ملتان نے اپنا حکم واپس لے لیا ہے اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اور کل دیکھا ہم نے کہ ملتان کا جلسہ پی ڈی ایم کا ہو گیا بالآخر تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، اور پولیس کو اینڈ ٹائم پہ آخری وقت پہ کس نے پیچھے ہٹایا، یقیناً اس سے گورنمنٹ کو بہت بڑا دھچکا لگا، اور خود گورنمنٹ پریشان ہے کہ 3 دن تک انہوں نے جو کچھ کیا اور پھر آخر میں ان کو تھوکا چاٹنا پڑا۔ تو بہرحال وہ کون سی شخصیت تھی، پی ڈی ایم نے اپنا روڈ میپ کیا طے کر لیا ہے، اور اب آخری جھٹکا جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ لاہور کا جلسہ اس حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا، کیا ایسے ہوگا؟ ان معاملات پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہوگی کہ مریم نواز بہت اوور کانفیڈنٹ نظر آئیں اس سارے معاملے میں، اور بہت پر اعتماد جو ہے اور مکمل اعتماد کے ساتھ دکھائی دیں، اور ایسا تاثر دیا جو باڈی لینگویج تھی کہ جیسا ایک فاتحانہ انداز ہو۔ تو اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا یا نئے دیکھنے والے دوست ہیں، ان سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اکثر طور پہ میں آج بھی ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ پچھلی جو ویڈیو تھی ہماری، اس میں ابھی تک جو ہے 73% جو دیکھنے والے ہیں وہ نان سبسکرائبر ہیں۔ تو بہرحال سبسکرائب کر لیں تو آپ کا مہربانی ہوگی، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ آپ نے دیکھا 3-4 دن سے جو ہے مسلسل حکومت نے اتنی پابندیاں عائد کیے رکھیں، کنٹینر لگائے، اتنا خرچہ کیا، لوگ پریشان ہوئے، پکڑ دھکڑ ہوئی، موسیٰ گیلانی گرفتار ہوا، پھر ان کا علی قاسم گیلانی گرفتار ہو گیا، پھر بہت سارے لوگ جو ہے پی ڈی ایم کے، مسلم لیگ نون کے، جے یو آئی ایف کے، پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا، اور اتنی راستے بند کیے گئے، اتنی چیکنگ شروع کی گئی، باہر سے آنے والی گاڑیوں کو نہیں آنے دیا رہتا، سندھ پنجاب بارڈر سیل ہو گیا۔ تو اس طرح کے سارے رکاوٹوں کے باوجود بھی پی ڈی ایم نے ایک جب دھمکی لگائی کہ ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے، تو اینڈ ٹائم پر پھر دیکھا کہ خون خرابے کا خدشہ تھا، کیونکہ وہاں پر جو گھنٹہ گھر پہ تعینات پولیس والے تھے ان کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنی کہ وہاں پی ڈی ایم کے کارکنوں کی بن گئی تھی۔ تو یہ کلیش کا سماں دیکھ کے ماڈل ٹاؤن کا سانحہ جو ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے پھر ایک غیر سیاسی اہم شخصیت نے مداخلت کی اور آئی جی سے اعلان کروایا کہ پولیس کو پیچھے ہٹنے کا حکم ملا، اور پھر یہ کارکن جو ہے وہ آگے دوڑ پڑے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے بہت بڑا ایک مجمع بن گیا، سارے لیڈر بھی پہنچے، آپ نے تقریریں بھی سنی، ان کو ہم دہرا نہیں رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتیں کریں گے۔ اس میں اہم بات یہ کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ انہوں نے تقریر نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آصفہ بی بی آئیں، آصفہ بی بی جو ہے وہ جس طریقے سے انٹری دی انہوں نے، سرائے کی اجرک بھی تھا، اور پھر مزیدار بات ہے کہ دونوں مریم کی جو ہے وہ ڈریسنگ بھی تقریباً جو ہے ایک جیسی لگی۔ تو اس پہ ہم ڈیٹیل سے علیحدہ ایک پروگرام کریں گے، بہت ساری باتیں ہیں اس پہ، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن پی ڈی ایم کا جو روڈ میپ ہے اس میں کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ اب ہر جمعے کو اور اتوار کو جلسے ہوں گے سارے ملک میں، تمام اضلاع کے اندر، تاکہ پبلک کو موٹیویٹ کریں، اور جو لاہور کا جلسہ ہے اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اسلام آباد کا رخ کیا جائے۔ ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے وہ یہ کہ پی ڈی ایم اس بات پہ بھی سوچ رہا ہے کہ اگر انہوں نے اسلام آباد جانے نہ دیا تو پھر شاید پنڈی جی ایچ کیو کا رخ کریں یہ پورا مجمع۔ تو خیر وہ تو بعد کی بات ہے، ابھی تو انیشل اسٹیج پہ یہ مشاورتیں چل رہی ہیں۔ دوستو، جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 جلسوں میں ملتان بھی، پشاور میں بھی، میاں نواز شریف صاحب ان کی والدہ کا انتقال بھی ہو گیا تو وہ نہیں آئے، اور ان کی بیماری کی بھی خبر آ رہی تھی، لیکن اب ان کی طبیعت بہتر ہے۔ اور لاہور میں جو جلسہ ہوگا اس میں 13 تاریخ کو وہ دبنگ قسم کی انٹری دیں گے، اور اس میں بہت ہارڈ ہٹنگ قسم کی ان کی اسپیچ ہوگی، جو ایک پی ڈی ایم کا جو ہے موڈ جو ہے وہ طے کرے گی، جس کے بعد جو ہے وہ قافلہ اسلام آباد کی طرف جو ہے روانگی کے حوالے سے
تیاری شروع ہو جائے گی اور اس کی ڈیٹ دی جائے گی، وہ غالباً جنوری میں ہوگی۔ اس ملتان کے جلسے میں تمام تر رکاوٹوں کے باوجود بھی جس طریقے سے پبلک نے رسپونڈ کیا اور جس طریقے سے حکومت کورونا کے پیچھے چھپ رہی تھی، وہ بھی چیزیں ایکسپوز ہوئیں، اور لوگ جو ہے یہ اپنا ایک پیغام دیا کہ وہ چاہے کچھ بھی ہو، اس حکومت کی جو مہنگائی ہے اس سے بڑا تنگ آ چکے ہیں۔ کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انور مقصود صاحب کی ایک پوسٹ تھی کہ 2.5 سال اس حکومت کو ہوئے ہیں، اور کپتان صاحب کی شادی کو 3 سال ہوئے ہیں، کو کہیں سے خوشخبری نہیں مل رہی ہے۔ تو بہرحال لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پبلک اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے، اور ساری رکاوٹوں کے باوجود بھی اپنی شرکت کو بھرپور طور پہ یقینی بنا رہی ہے۔ اور مریم نواز کا اس میں جو جس طریقے سے انہوں نے سلیکٹڈ اور سلیکٹر دونوں کو نشانہ بنایا، اور کہا کہ پھر بعد میں تصحیح بھی کی کہ نہیں، 2 سلیکٹر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو گاڑی ہے اس کو دھکا لگا رہے ہیں پوری قوت کے ساتھ، لیکن وہ گاڑی جو ہے BRT کی بس کی طرح چل نہیں رہی ہے۔ تو وہ کافی کیلکولیٹڈ اور فارمولیٹڈ ان کی اسپیچ تھی، اور جس طریقے سے عمران خان کو انہوں نے نشانہ بنایا تو کافی میچور اسپیچ ان کی لگ رہی تھی۔ اس جلسے میں اختر مینگل صاحب کی بڑی ہارڈ ہٹنگ تقریر تھی۔ انہوں نے تو سیدھی سیدھی بات کی کہ بھائی جس کو سیاست کرنی ہے تو وہ وردی اتار کے آئے، اور وردی اتار کے مشرف نے سیاست کی، اس کا آپ نے دیکھ لیا۔ وردی اتار کے جنرل اسلم بیگ نے جو ہے وہ سیاست شروع کی، پارٹی بنائی، کیا ہوا سب کے سامنے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے بات کی کہ فوجی جو عقل ہے وہ بوٹ میں ہوتی ہے، اور بوٹ کے عقل سے سیاست نہیں کی جا سکتی۔ تو ان کی اسپیچ بھی بڑی ہارڈ ہٹنگ رہی، اور محمود خان اچکزئی کی بھی قدرے جو عام طور پہ وہ کرتے ہیں اس سے تھوڑی ڈیفرنٹ لگی، کول ڈاؤن والی تھی، اور انہوں نے تو PDM کو توڑنے کے حوالے سے بھی شرائط پیش کر دی۔ تو خیر وہ بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں، آپ نے سنی بھی ہیں، تو اس پہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی اسپیچ جو تھی وہ حیران کن حد تک جو ہے تھوڑی ملائم لگی، لیکن مولانا نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو تو آڑے ہاتھوں لیا، لیکن جو دوسری سائیڈ ہے اس پہ تھوڑا سا نرم گوشہ لگا، جو اس بات کا اندیہ ہے کہ شاید کہیں پھر سوئیاں ملی ہوئی ہیں، کوئی رابطہ بحال ہوا ہے، کوئی راڈار جو ہے وہ اس پہ کنیکٹ ہو چکا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ PDM کا سمپل بات یہ ہے کہ وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ جس طریقے سے بیساکھیاں اس حکومت کو دی گئی ہیں، آپ ہاتھ کھینچیں، آپ دیکھیں یہ دھڑام سے گرتا ہے، چونکہ PTI کے اندر اس وقت اتنے لوگوں کی ناراضگی ہے کہ عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے، آسانی سے کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور اس کا پہلا ٹریلر جو ہے آپ کو بلوچستان اور پنجاب میں نظر آئے گا۔ تو پنجاب حکومت سے جس طرح پکڑ دھکڑ کروا کے ان کو آگے لایا گیا، اور پھر عین وقت پہ ان سے پوچھے بغیر PDM کے لوگوں کو اجازت دی، اور پھر وہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا یہ بھی جھٹکا ہے کہ عثمان بزدار غریب جو ہے اس کی اب جو ہے قربانی شاید ہی ہو۔ اور پچھلے پروگرام میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جب آپ پارا والوں کے کہنے پہ گئے تھے چودھری شجاعت صاحب کی عیادت کے بہانے، تو وہاں پر جو باتیں ہوئی تھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ مونس الہی کو میں وزیر نہیں بناؤں گا، بلکہ جو ہے وہ چودھری سالک کو، چودھری شجاعت کے بیٹے کو بناؤں گا۔ اس بات پہ بھی چودھری پرویز الہی بہت تپے ہوئے ہیں، خفا ہیں، اور ان کے رابطے جو ہے وہ نواز شریف کے کیمپ سے جاری ہیں، اور یہ رابطے بھی بہت بڑا ایک جھٹکا دے سکتے ہیں عمران خان کو پنجاب کے اندر۔ تو بہرحال ابھی تک ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے، لیکن ان کا پلان B جو ہے چودھریوں کا وہ تیار ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور بیل بٹن بھی دبا دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔